میرا وہ ظالم پتی بھاگ 1۔ شادی کی رات مجھے بہت خوف آ رہا تھا، کیونکہ جس انسان سے میری شادی ہوئی تھی میں اس کی دوسری بیوی تھی، اور وہ شخص مجھ سے 15 سال بڑا تھا۔ میرے ماتا پتا نے میری شادی اس انسان سے صرف اس لیے کی تھی کیونکہ وہ امیر تھا۔ میرے باپ کے پاس دینے کے لیے دہیج نہیں تھا۔ میرا دل اس سرد موسم میں اور اے سی سے ٹھنڈے کمرے میں بھی بڑا گھبرا رہا تھا۔ میں بے حد نروس تھی۔ اس انسان کی کوئی بھی اولاد نہ تھی۔ دیکھنے میں کافی اسمارٹ تھا، ہینڈسم تھا، بس کن پٹیوں سے ہی اس کے بال سفید تھے۔ لیکن جب تک وہ ہمارے گھر میں پھیروں اور وداعی تک بیٹھا رہا، میں نے ایک بار بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ بالکل سپاٹ چہرہ تھا۔ میں بڑی نروس سے بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا۔ کمرے کا دروازہ اس نے بند کیا اور کنڈی لگا لی، اور مجھے لگا جیسا میرا دل کسی نے مٹھی میں لیا ہو۔ میں کافی سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ جب وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا، میرے چہرے پر صرف ایک ہی امپریشن تھا، اور وہ تھا خوف کا۔ یہ ایسا موقع ہوتا ہے جب پتی پتنی کو آتم وشواس دیتا ہے تاکہ اس کی پریشانی کچھ کم ہو سکے۔ لیکن وہ انسان کہنے لگا، دیکھو، مجھے تمہارا یہ غریب مائکا بالکل پسند نہیں۔ جب تک میں وہاں بیٹھا رہا میرا تو دم ہی گھٹتا رہا۔ وہ تو تمہیں جب میں نے دیکھا تھا تو اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ بہت خوبصورت ہو تم، اس لیے میں نے تمہارا گھر نہیں دیکھا اور رشتہ پکا کر دیا۔ میرے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تمہارا باپ جو 2 ٹکے کا دہیج تمہیں دیتا، وہ میں اپنے گھر میں رکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے مجھ سے امید مت کرنا کہ دوبارہ تمہارے گھر جاؤں گا، نہ ہی تم کبھی مجھے فورس کرنے کی کوشش کرنا۔ میں بالکل چپ بیٹھی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی اس نے مجھے میری اوقات یاد دلا دی تھی کہ میں اس غریب باپ کی بیٹی ہوں جس کے گھر جانا وہ پسند نہیں کرتا۔ یہ سب سن کر میرا دل بجھ کر رہ گیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، نہ ہی میں کوئی الٹی سیدھی رسمیں بھی نہیں کروں گا۔ تمہاری شادی ہو گئی ہے، بہتر ہے کہ تم میرے گھر میں دل لگانے کی کوشش کرو۔ زیادہ مائکے جانے والی لڑکیاں مجھے پسند نہیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا دل ابھی بھی ڈر سے ہلکارے مار رہا تھا۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے ہاتھ میں کانچ کی چوڑیاں دیکھ کر کہنے لگا، یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے؟ اتنے زیورات میں نے بھیجے تھے اور پھر تم نے آرٹیفیشل چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، اور وہ بھی کانچ کی؟ اور میرے ہاتھ میں پہنی ہوئی کانچ کی چوڑیوں کو دیکھ کر کہنے لگا، دیکھو، مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ جاؤ جا کر یہ سب کباڑ خانے میں اتار کر آؤ۔ پتہ نہیں غریب جاہل لوگ بیٹیوں کو آرٹیفیشل جیولری ایسے کیوں پہناتے ہیں جیسے کہ سونے کی ہوں۔ جاؤ اسے اتار کے آؤ۔ میں فوراً سے بیڈ سے کھڑی ہوئی اور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ بڑی مشکل سے میں اپنے آنسوؤں کو ضبط کر رہی تھی۔ میں نے دھیرے دھیرے ساری چوڑیاں اتار کر ڈریسنگ ٹیبل کے پہلے دراز میں ایک طرف رکھ دی۔ پھر اپنی جیولری اتاری، وہ بھی ایک طرف رکھ دی۔ بالکل میری جیولری آرٹیفیشل ہی تھی، لیکن میرے باپ نے کافی مہنگی دکان سے خریدی تھی۔ ماں باپ تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ بیٹی کو اچھی چیز دیں۔ اپنی حیثیت کے مطابق میرے باپ نے مجھے جو کچھ بھی دیا تھا اچھا دیا تھا۔ یا بیٹی کے لیے وہ ہر چیز قیمتی ہوتی ہے جو اس کا باپ اسے دیتا ہے۔ میں نے سب کچھ اتار دیا۔ جوڑا ان کی طرف سے ہی تھا۔ میں واپس آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ مجھے ایک نظر دیکھ کر وہ کہنے لگا، اب کچھ انسان لگ رہی ہو۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر ایک مخملی ڈبیا سے ایک انگوٹھی نکال کر پہنا دی۔ پھر میرا ہاتھ دیکھنے لگا، میرے سفید دودھیا ہاتھ۔ وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ میچ کرنے لگا۔ کہنے لگا، رنگ تو بڑا گورا ہے تمہارا۔ کہنے لگا، لیکن میں بھی دیکھنے میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ میں خاموشی سے نظر جھکائے بیٹھی تھی۔ پھر اس نے میرے ہاتھ کو جھٹکا دیا۔ میں بری طرح سے چونکی تھی۔ کہنے لگا، دیکھو دیکھو میری طرف، بتاؤ مجھے، کیا میں کسی سے کم لگتا ہوں؟ عجیب سا سوال تھا۔ شادی کی پہلی رات، پہلی ملاقات میں کیسے بڑی بے باکی سے کہہ سکتی تھی؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ نظر تک نہیں اٹھائی۔ تو کہنے لگا، ورشا، کچھ پوچھا ہے میں نے تم سے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے دبوچا تھا۔ میں سسکاری سی لے کر رہ گئی تھی تو وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، بتاؤ۔ میں نے کہا، بہت اچھے لگتے ہیں۔ میری بات سن کر اس کی پکڑ کچھ نرم پڑی تھی۔ وہ کہنے لگا، جانتی ہو، یہ انگوٹھی ڈائمنڈ کی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میرے نظر میں پیسہ زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا، رشتے رکھتے تھے۔ وہ مجھے ڈائمنڈ کے بجائے چاندی کا چھلا بھی پہنا دیتا، لیکن پیار سے پہناتا، تو میرے لیے یہی بہت تھا۔
میں نے میرے ماں باپ کا اپمان نہ کرتا تو مجھے وہ بھی اچھا لگتا۔ اس کی باتیں سن کر تو ڈائمنڈ کی انگوٹھی بھی مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس شخص کی عادت کو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں شروع سے ہی کچھ بزدل قسم کی لڑکی تھی اور مجھ میں آتم وشواس کی بھی کمی تھی۔ 4 لوگوں کے سامنے مجھ سے بات نہیں ہوتی تھی اور وہ انسان میری سمجھ سے باہر تھا۔ پوری رات مجھ سے بار بار یہ پوچھتا رہا کہ بتاؤ میں کتنا ہینڈسم ہوں۔ پتہ نہیں مجھ سے پوچھ کر اسے کس بات کا ثبوت چاہیے تھا۔ میں اگر شرم اور جھجک کی وجہ سے چپ رہتی تو مجھ سے سختی سے بات کرتا۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیں کیونکہ وہ میرے بالکل قریب تھا۔ کچھ شرم تھی اور کچھ جھجک کے مارے میری بند آنکھیں دیکھ کر وہ کہنے لگا ورشا آنکھیں کھولو، مجھ سے کہو کہ میں تمہیں پسند ہوں۔ میں نے کانپتے ہونٹوں سے یہ بات کہی تھی۔ صبح اٹھتے ہی مجھ سے جو سوال اس نے پوچھا میں شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا تم مجھ سے سنتشٹ تو ہونا؟ بھلا یہ بھی کوئی سوال کرنے والا تھا؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ مسکرانے لگا اور پھر میرے پاس آ گیا۔ وہ کہنے لگا مجھ سے کبھی بھی بے وفائی نہیں کرو گی نا؟ میں نے نہ میں سر ہلا دیا۔ پھر کہنے لگا باہر چلو، آنٹی ناشتہ بنا چکی ہیں۔ میں اپنے پتی پردیپ کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ آنٹی ناشتہ ٹیبل پر لگا رہی تھی۔ جب میں پردیپ کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ گئی تو ایک نوکر اندر آیا۔ نوجوان سا لڑکا تھا۔ پہلے اس نے پردیپ کو پرنام کیا، پھر مجھ سے کہنے لگا کیسی ہو مالکن؟ میں نے کہا ٹھیک ہوں۔ پھر وہ پردیپ سے کہنے لگا صاحب جی باہر مالکن کے مائکے والے ناشتہ لے کر آئے ہیں۔ یہ سن کر تو پردیپ کے ماتھے پر بل پڑے تھے لیکن میرے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ میں نے کہا میرے گھر والے آئے ہیں؟ تم نے انہیں ابھی تک اندر کیوں نہیں بلایا؟ تو وہ کہنے لگا وہ صاحب جی اجازت دیں گے تو ہی بلاؤں گا۔ میرا دل بے چین سا ہوا تھا۔ پردیپ نے گہری سانس لی اور کہنے لگا اب وہ لوگ آ ہی گئے ہیں تو بلا لو۔ پردیپ کے کہنے پر وہ لڑکا باہر چلا گیا اور جب واپس اندر آیا تو میری ممی بہنیں ناشتہ لے کر آئی تھیں۔ بھائی بھی ساتھ تھا۔ میرا بڑا سا بنگلہ دیکھ کر سب لوگ خوش ہوئے تھے۔ میری ممی نے حلوہ پوری سامنے ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دی۔ آنٹی نے ناشتہ شاپر سے نکال کر ڈائننگ ٹیبل پر سجانے لگی۔ میرا بھائی پردیپ سے گلے ملنے کے لیے آگے بڑھا تو پردیپ نے ہاتھ کے اشارے سے پیچھے رہنے کو کہہ دیا۔ میں نے ہی اپنے گھر والوں کو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ میرے گھر والے پردیپ سے بات چیت کر رہے تھے۔ میری ممی نے دعوت کے لیے کہا تو پردیپ نے صاف انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا میں بہت بزی ہوتا ہوں اس لیے کسی کی بھی دعوت کو سویکار نہیں کر سکتا۔ میری ممی پردیپ کے روکھے سے جواب پر پہلے تو چپ سی ہو گئیں، پھر کہنے لگیں ایسا کرو بیٹا ورشا کو ہمارے ساتھ بھیج دو، 2 دن ہمارے پاس رہ لے گی۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی تھی۔ میں بھی یہاں سے واپس جانا چاہتی تھی، کچھ دن اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، لیکن پردیپ نے منع کر دیا۔ وہ کہنے لگا ابھی نہیں، میں 1 مہینے بعد بھیج دوں گا۔ شادی کے بعد لڑکی مائکے کے بجائے اپنے گھر میں رہے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے، اور میرے گھر پر ویسے بھی ورشا پر زیادہ بوجھ نہیں ہے۔ جب اس کا دل چاہے کام کرے اور نہ دل چاہے تو نہ کرے۔ میرے گھر میں بہت سارے نوکر ہیں۔ میری ممی مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میں بے چین تھی کہ اپنی ممی کے ساتھ واپس گھر چلی جاؤں۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے اس شخص سے ڈر لگتا تھا۔ میری ممی کہنے لگی ٹھیک ہے جیسی آپ کی مرضی۔ مجھے پردیپ نے جانے نہیں دیا اور وہ لوگ جا چکے تھے۔ میں بہت اداس تھی اور آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی کمرے میں آیا اور میرے برابر میں ہی جیسے ہی بیٹھا تو میں ذرا سی کھسک کر پیچھے ہوئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا مجھ سے دور کیوں بھاگتی ہو؟ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا مجھے تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے کہ تم مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کرتی ہو۔ ابھی کل ہی تو ہماری شادی ہوئی ہے اور تمہیں آج مائکے جانے کی پڑی ہے۔ میں نے انکار کیا تو تمہارا منہ بن گیا۔ دیکھو مجھے نخرے دکھانے والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں، مجھے نخرے مت دکھایا کرو۔ اس نے میرا ہاتھ زور سے پکڑا تھا۔ میں نے کہا پردیپ میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ تو کہنے لگا اگر میری کسی بات پر تم نے منہ بنایا تو میں اس سے بھی زیادہ تمہارا ہاتھ دباؤں گا کہ تمہاری چیخ نکل پڑے گی۔ دیکھو مجھے اپنی مرضی کے خلاف کچھ بھی پسند نہیں، اور سامنے والا جو میری مرضی کے خلاف چلتا ہے تو مجھے بہت غصہ آتا ہے، اور جب مجھے غصہ آتا ہے تو جانتی ہو میں کیا کرتا ہوں؟ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ کھڑا ہو گیا اور مجھے ڈریسنگ کے پاس کھینچتے ہوئے لے گیا۔ پھر ایک پرفیوم کی شیشی اٹھائی اور کہنے لگا یہ دیکھ رہی ہو، یہ 5000 کا پرفیوم ہے،
یہ کہہ کر اس نے دیوار پر زور سے پرفیوم کی شیشی دے ماری جو پل بھر میں ٹوٹ گئی تھی اور میرے منہ سے ڈر کے مارے چیخ نکل گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دوسری پرفیوم کی شیشی اٹھائی اور اسے بھی دیوار پر دے مارا۔ میں نے کہا، پردیپ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے وہ پاگل سا لگ رہا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ جب وہ تیسری پرفیوم کی شیشی اٹھا کر دیوار پر مارنے لگا تو میں نے دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھ سے وہ شیشی پکڑ لی۔ میں نے کہا، میں کبھی بھی آپ کی مرضی کے خلاف نہیں چلوں گی، کبھی کچھ نہیں کہوں گی، لیکن آپ کی ایسی حرکت سے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ میرا چہرہ بڑے غور سے دیکھنے لگا اور پھر مسکرانے لگا۔ اس نے شیشی واپس ڈریسنگ پر رکھ دی، پھر کہنے لگا، مجھے ڈری سہمی لڑکیاں بہت اچھی لگتی ہیں۔ بس یہ سمجھ لو کہ تم جیسی لڑکیوں سے مجھے عشق ہے۔ ان کی آنکھوں میں جب میں ڈر دیکھتا ہوں تو پاگل ہو جاتا ہوں۔ جس دن میں نے تمہارے گھر تمہیں دیکھا، تمہاری آنکھوں میں یہی تو ڈر نظر آیا تھا جس کی وجہ سے مجھے تم سے عشق ہو گیا تھا۔ تمہارے اسی ڈر نے تو مجھے پاگل کر دیا تھا اور میں سوچ چکا تھا کہ شادی کروں گا تو میں تم سے ہی کروں گا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ مجھے کھڑے ہوئے غور سے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ پھر اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا، پھر اپنے نوکر کو چلا کر پکارا۔ میرا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ اپنے نوکر سے کہنے لگا، یہ ساری کانچ اٹھاؤ اور جلدی سے کمرہ صاف کر دو۔ پھر مجھے کہنے لگا، تیار ہو جاؤ، آج ہم لانگ ڈرائیو پر جائیں گے، کھانا بھی ہوٹل میں کھائیں گے۔ آج کا دن تمہارے ساتھ باہر گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ نوکر کمرے کی صفائی کرنے آ گیا تھا۔ وہ نوکر ٹوٹے ہوئے کانچ کو دیکھ رہا تھا اور پھر مجھے روتا ہوا دیکھ کر چلا گیا۔ میں بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ جب واپس آیا تو اس نے ہاتھ میں جھاڑو اٹھا رکھی تھی۔ وہ وہاں سے کانچ کے ٹکڑے صاف کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ چور نظروں سے مجھے بھی دیکھ رہا تھا۔ میرے آنسو میرے کنٹرول میں نہیں تھے، میں بس سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میں نے آج تک کبھی کسی کا ایسا ویوہار نہیں دیکھا تھا۔ بالکل میرے ماں باپ غریب تھے، لیکن ہم بیٹیوں کو انہوں نے بڑے پیار سے پالا تھا۔ میری بڑی بہن تھی، اپنے گھر میں خوش تھی۔ اس کا پتی زیادہ امیر نہیں تھا، لیکن جیسا بھی تھا پردیپ کے جیسا تو بالکل نہیں تھا۔ اپنی تینوں بہنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ مجھ سے چھوٹی بہن بھی تھی۔ پہلی بہن کی باری میں تو ماں نے کافی کچھ جمع کر رکھا تھا، اس لیے اس کی شادی پر ماں نے تھوڑا بہت دہیج جو بھی تھا وہ اسے دے دیا تھا۔ لیکن جب میرے لیے اچھے گھرانے کے رشتے آنے لگے تو میری ماں خوش تھی اور وجہ میری خوبصورتی تھی، لیکن جب رشتہ پکا ہوتا تو وہ لوگ لمبی لمبی ڈیمانڈ کرنے لگتے اور پھر میرا رشتہ ٹوٹ جاتا۔ پھر ایک بار میری ماں نے رشتہ کروانے والی سے صاف کہہ دیا کہ ہم دہیج نہیں دے سکتے، اگر کوئی بنا دہیج کے ہی میری بیٹی سے شادی کرے گا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو وہ کہنے لگی، ایسے تو کوئی امیر شخص ہی شادی کر سکتا ہے جو کہ یا تو شادی شدہ ہوگا یا پھر عمر میں کچھ زیادہ ہی۔ تو میری ماں نے کہا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں اپنی بیٹی کو صرف اس وجہ سے گھر بیٹھا نہیں سکتی کہ دہیج دینے کے لیے نہیں ہے۔ عمر کا کیا ہے، وہ تو تب دیکھا جائے گا، اور نہ ہی میں اس کو گھر بٹھا کر اس کی زندگی برباد کر سکتی۔ اس کے بعد آنے والا رشتہ پردیپ کا تھا اور وہ خود مجھے دیکھنے آیا تھا۔ میرے پاپا کو اس بات پر بہت اعتراض ہوا تھا کہ لڑکے کا کوئی ماں باپ کوئی بہن بھائی ہونا چاہیے تھا۔ یہ کیا لڑکا خود ہی منہ اٹھا کر ہماری بیٹی کو دیکھنے آ جائے۔ خیر، رشتے والی نے اس کی بڑی تعریف کی تھی، اپنا بنگلہ ہے، گاڑی ہے، آپ کی بیٹی بہت خوش رہے گی۔ پھر پتہ چلا کہ اس نے اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ دیا تھا۔ کیوں چھوڑا تھا اس کی وجہ اب تک کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیکن جب پردیپ مجھے دیکھنے آیا تو مجھے دیکھتے ہی رہ گیا تھا۔ اس نے اپنی پلکیں نہیں جھپکی تھیں، شاید میری خوبصورتی کو دیکھ کر وہ اپنی نظریں جھپکنا بھول گیا تھا۔ میں وہاں پر سر جھکائے ہی بیٹھی تھی۔ وہ کہنے لگا، مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند ہے اور میں سادگی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاپا نے کہا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے پہلی بیوی کو ڈیورس کیوں دیا۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر غصے کے پربھاؤ پڑے تھے۔ وہ کہنے لگا، وہ بے وفا تھی اور جب مجھے اس کی بے وفائی کا پتہ چلا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ عورت اگر بے وفا ہو تو عورت ہونے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ اس نے کوئی وجہ نہیں بتائی تھی۔ وہ کہنے لگا، مجھے آپ سے کوئی دہیج نہیں چاہیے، یہاں تک کہ شادی کا جوڑا بھی آپ کی بیٹی کو میں ہی دوں گا۔
میرے ساتھ صرف کچھ لوگ آئیں گے، اس سے زیادہ آپ پر بوجھ نہیں پڑے گا۔ میری ماں تو پردیپ کی باتیں سن کر اس پر جان لٹانے لگی تھی، لیکن میں اس رشتے سے خوش نہیں تھی۔ میری ماں پردیپ کی تعریفیں کرتی رہتی تھی، اس کے بڑے سے بنگلے کی تعریفیں کرتی رہتی تھی، کہتی تھی کہ تو عیش کرے گی، بڑی مالکن بن جائے گی، پھر تو شاید ہمیں بھول جائے گی۔ یہ سن کر میں ماں کے ساتھ لگ کر رونے لگتی۔ پتہ نہیں کیوں ایک عجیب سا ڈر تھا۔ مجھے پردیپ پہلی نظر میں ہی اچھا نہیں لگا تھا، لیکن میں انکار نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ہمارے ماں باپ یہ سب فیصلہ خود کرتے تھے۔ نہ بڑی بہن سے کسی نے پوچھا تھا اور نہ ہی مجھ سے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس شخص کی دولت پربھاوت نہیں کر رہی تھی، اور نہ ہی اس کی پرسنالٹی، حالانکہ دیکھنے میں اچھا خاصا تھا۔ پھر دولت نے بھی اس کی پرسنالٹی کو پرکشش بنا دیا تھا۔ وہ مجھ سے لگ بھگ 15 سال بڑا تھا۔ میں اس کے بعد سے گمسم اور چپ سی رہنے لگی۔ شادی کی رات بھی مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ شاید وہ شخص مجھے آتم وشواس دے گا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں دیا تھا، بلکہ اسے تو میرے ڈر سے عشق تھا۔ مجھے ڈرتے ہوئے دیکھ کر اسے خوشی ہوتی تھی۔ میں سسکیوں سے رو رہی تھی جب وہ نوکر مجھ سے کہنے لگا، مالکن آپ ایسے مت رو، اگر صاحب جی نے دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا۔ وہ شاید صحیح کہہ رہا تھا، اس لیے میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور واش روم میں چلی گئی۔ میں پانی سے اپنا منہ دھونے لگی۔ جب میں واپس کمرے میں آئی تو وہ نوجوان نوکر جا چکا تھا۔ کمرہ بالکل صاف تھا۔ میں نے الماری سے ایک فینسی سوٹ نکالا اور وہ پہن لیا، پھر میک اپ کیا اور اپنی روئی روئی آنکھوں میں کاجل لگایا۔ ہاتھوں میں چوڑیاں پہن رہی تھی کہ جب پردیپ کمرے میں آیا تھا، اسے دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا، یہ کیا بن گئی ہو تم؟ کوئی ایسے تیار ہوتا ہے؟ میں اپنے آپ کو غور سے دیکھنے لگی۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ تو وہ کہنے لگا، ایک تو تم غریب لڑکیوں کا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ارے بھائی، اب تم اپنے غریب باپ کی بیٹی نہیں ہو، پردیپ کی بیوی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے میری کلائی پکڑی اور بے دردی سے میرے ہاتھ سے چوڑیاں اتار کر ڈریسنگ پر پھینکنے لگا۔ میں تو بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، یہ کانچ کی چوڑیاں دوبارہ تمہارے ہاتھوں میں نہ دیکھوں۔ میں بالکل ڈری سہمی سی کھڑی تھی۔ پھر اس نے دراز کھولا اور ایک باکس میں سے سونے کی بریسلیٹ نکالی اور وہ میری کلائی میں پہنا دی۔ پھر میں نے کانوں سے آرٹیفیشل ایئر رنگس نکالے اور سونے کی بالیاں ان میں پہنا دی، اور پھر آہستہ آہستہ میرے بالوں کی چوٹیاں بھی کھول دی۔ وہ کہنے لگا، بال کھلے ہی رہنے دو۔ پھر مجھے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے الماری کے پاس لایا اور اس میں سے ایک ساڑی نکالی اور مجھے کہنے لگا، یہ پہنو۔ میں نے آج تک کبھی ساڑی نہیں پہنی تھی۔ میں نے کہا، مجھے پہننا نہیں آتی۔ تو وہ کہنے لگا، کوئی مشکل نہیں ہے، یوٹیوب پر سرچ کرو، وہاں پر ساڑیاں پہننے کے لیے بہت سے طریقے مل جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے اپنا موبائل دیا جس پر ویڈیو چل رہی تھی اور ایک لڑکی ساڑی پہن رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، اسے دیکھ کر ساڑی پہنو، میں بس 10 منٹ میں آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے بڑی مشکل سے ساڑی پہنی تھی۔ بار بار میں اپنا جسم ڈھکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو ایک بھرپور نظر مجھ پر ڈالی۔ وہ کہنے لگا، پرفیکٹ، بس ایسے ہی رہا کرو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا بازو میری طرف بڑھایا اور کہنے لگا، اپنے ہاتھ سے میرا بازو پکڑو۔ میں نے ہاتھ سے اس کا بازو پکڑا اور پھر وہ مجھے باہر لے گیا۔ جب ہم لانچ سے باہر نکلے تو وہی نوجوان نوکر گاڑی پر کپڑا پھیر رہا تھا۔ شاید وہ ڈرائیور تھا۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈال کر ہٹائی، لیکن پھر دوبارہ مجھ پر اپنی نظر ڈالی، لیکن بس کچھ دیر بعد ہی وہ نظر جھکا گیا۔ پردیپ کہنے لگا، راجو، گاڑی کی صفائی بعد میں کرنا، پہلے گاڑی اسٹارٹ کرو۔ وہ کہنے لگا، جی صاحب۔ یہ کہہ کر اس نے وہی رومال اپنے کندھے پر ڈال دیا اور ڈرائیور سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں اور پردیپ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ وہ تو کہہ رہا تھا کہ لانگ ڈرائیو پر جائیں گے۔ لانگ ڈرائیو پر کیا وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ مجھے لے جانا چاہتا تھا؟ لانگ ڈرائیو پر تو بس کپلز ہی جاتے ہیں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ گاڑی میں بیٹھ کر میرے ساتھ ایسی بھی کوئی حرکت کر سکتا ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ میری کمر پر اپنے ہاتھ کی انگلیاں چلانی شروع کی تھیں۔ یہ دیکھ کر تو میری جان نکلنے کو آئی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرانے لگا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اپنا سر میرے کندھے پر رکھا تھا اور اپنا دوسرا ہاتھ میرے دوسرے کندھے پر رکھ دیا۔ وہ میرے قریب ہونے لگا تھا۔ سامنے ڈرائیونگ سیٹ پر اس کا ڈرائیور بیٹھا تھا۔ میں دیکھ کر بہت حیران ہو رہی تھی
کہ اسے اپنے ڈرائیور کا بھی لحاظ نہیں تھا۔ اس لڑکے کے سیٹرنگ پر رکھے ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور نظر سامنے تھی، لیکن بیک مرر پر پردیپ کی حرکتیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ میں اپنے ہاتھ سے اسے پیچھے کرنے لگی۔ میں نے کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ طریقے سے بیٹھیں۔ تو وہ کہنے لگا، تم جانتی ہو نا کہ کوئی میری مرضی کے خلاف چلے تو میں کیا کرتا ہوں۔ اس کی اس بات نے میری جان نکالی تھی، لیکن یہ کوئی کرنے والی حرکت تو نہیں تھی۔ میں نے کہا، پردیپ دیکھو، گاڑی میں ایسا کچھ مت کرو۔ تو وہ کہنے لگا، میرا جہاں دل چاہے گا میں وہیں جو چاہے کروں گا، تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی؟ اس کے بعد اس کی حرکتیں بڑھنے لگیں اور میں رونے لگی، اس کی منت سماجت کرنے لگی، بھگوان کے لیے غیر مرد کے سامنے میری عزت خراب نہ کرو۔ کیسا بے شرم انسان تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے بار بار ہاتھ جوڑنے پر تنگ آ کر راجو نے گاڑی کو بریک لگائی تھی۔ اس کا سانس پوری طرح سے پھول رہا تھا، شاید غصے میں تھا۔ پردیپ کہنے لگا، گاڑی کیوں روک دی؟ وہ کہنے لگا، صاحب جی آپ گاڑی چلا لیں، میں گھر واپس جا رہا ہوں۔ پردیپ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، پریشانی کیا ہے تمہاری؟ تو وہ کہنے لگا، جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے اور میں اس غلط کام میں آپ کو ساتھ نہیں دے سکتا۔ یہ کہنا تھا کہ پردیپ غصے سے گاڑی سے باہر نکلا اور فرنٹ سیٹ کھول کر راجو کو گریبان سے پکڑ کر گاڑی سے باہر نکالا اور اس کے منہ پر کئی تھپڑ مارے۔ اتنی زور سے تھپڑ مارے تھے کہ اس کے چہرے سے خون رسنے لگا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پردیپ اتنی گھٹیا حرکت بھی کر سکتا ہے۔ میں تو اندر سے ڈر گئی تھی، میری جان نکل گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم میرے نوکر ہو تو اپنی اوقات مت بھولو۔ تم جانتے ہو نا مجھے انکار سے سخت چڑ ہے۔ کوئی میری بات پر انکار کرے تو میں آپے سے باہر آ جاتا ہوں۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کیوں ڈرائیونگ نہیں کر رہے؟ تو وہ کہنے لگا، آپ مجھے جان سے مار ڈالیں، میں اف تک نہیں کروں گا، لیکن جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے اور میں غلط کام میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ آپ مجھے مارنا چاہیں تو صاحب جی مار لو، کیونکہ آپ کے مجھ پر بہت احسان ہیں، لیکن میں یہ سب نہیں دیکھ سکتا۔ پردیپ نے اسے زمین پر دھکا دیا تھا، وہ بیچارہ زمین پر جا کر گرا، پھر اپنے رومال سے خون صاف کرتے ہوئے کھڑا ہوا تو پردیپ کہنے لگا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہیں تو میں گھر جا کر پوچھ لوں گا۔ وہ لڑکا وہاں سے جانے لگا تو پردیپ نے دوبارہ سے اسے کہا، ادھر آؤ۔ وہ اس کے پاس آ گیا تو اس نے راجو کی جیبیں ٹٹولنی شروع کی اور جتنے بھی پیسے تھے وہ سب نکال لیے اور کہنے لگا، پیدل گھر جاؤ، تمہاری یہی سزا ہونی چاہیے۔ وہ بیچارہ خاموشی سے ایک طرف چلنے لگا۔ پردیپ بڑے غصے سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا اور دروازہ بھی زور سے بند کیا تھا۔ وہ کہنے لگا، کمینہ، 2 ٹکے کا غریب، اپنی اوقات بھول گیا کہ مشکل وقت میں نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ بڑی زبان آ گئی ہے اس کے منہ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اس کی زبان ہی کاٹ دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیز ڈرائیو کرتے ہوئے گھر کی طرف جا رہا تھا اور میرا دل اندر سے کانپ رہا تھا کہ پتہ نہیں اس بیچارے کے ساتھ وہ کیا کرے گا۔ میں بہت پریشان تھی۔ 15 سے 20 منٹ کی رف ڈرائیو کرتے ہوئے وہ اپنے بنگلے کے سامنے کھڑا تھا اور اب پردیپ ہارن پہ ہارن دیے جا رہا تھا۔ جلدی سے چوکیدار نے دروازہ کھولا تو تیزی سے گاڑی پردیپ نے پورچ میں لگائی تھی، پھر گاڑی سے اتر کر فرنٹ ڈور بڑی زور سے بند کیا اور پھر پچھلے سیٹ کا دروازہ کھول کر مجھے بازو سے پکڑا اور بڑی بے دردی سے باہر نکالا تھا۔ میں نے ہیل پہن رکھی تھی اور ساڑی بھی پہلی بار پہنی تھی۔ نہ مجھے ڈھنگ سے چلنا آتا تھا اور نہ ہی میں نے کبھی اس طرح کا ماحول دیکھا تھا۔ وہ مجھے تیزی سے اندر لے جا رہا تھا۔ میں نے کہا، پردیپ میں گر جاؤں گی۔ تو وہ کہنے لگا، تو گر جاؤ، آج تو میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم یاد کرو گی۔ بڑی چیخ نکل رہی تھی نا تمہاری گاڑی میں، اب میں تمہیں بتاتا ہوں چیخیں کیسے نکلتی ہیں۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ میں تو ڈر کے مارے رونے لگی تھی، پتہ نہیں اب وہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ وہ مجھے کمرے میں لے گیا اور مجھے زور سے بیڈ پر پھینکا کہ میرا پلو ہٹ گیا۔ میں نے فٹافٹ سے دوبارہ سے خود کو چھپانے کی کوشش کی۔ وہ میرے پاس آ گیا، کہنے لگا، خود کو کیا سمجھتی ہو تم؟ بہت حسین ہو، بڑی شرم آتی ہے تمہیں۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ شرم کو کیسے ختم کیا جاتا ہے۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے دراز سے سگریٹ کو جلانے والا لائٹر نکالا تھا
اور لائٹر لے کر میرے پاس آ گیا۔ پھر اس نے میری ساڑی کا کونا پکڑا اور لائٹر جلا کر ساڑی کا کونا جلانے لگا۔ یہ دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ میں نے کہا، پردیپ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آگ میری شفون کی ساڑی کو پکڑ چکی تھی اور تیزی سے آگے بڑھنے لگی تو میں خود سے ہی اپنی ساڑی اتارنے لگی۔ کچھ ہی پل میں میں نے وہ ساڑی اتار کر پھینک دی۔ وہ ہنستا جا رہا تھا اور میں روئے جا رہی تھی۔ پھر وہ پیر کے شوز کو مار کر اس آگ کو بجھانے لگا۔ میرا کمرہ دھوئیں سے بھر چکا تھا۔ میں رونے لگی۔ پھر اس نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے سگریٹ نکالی اور سگریٹ کو لائٹر سے جلا کر 2-3 کش لیے اور میرے پاس آ گیا۔ پھر دھواں میرے منہ پر پھینکا۔ وہ کہنے لگا، بہت شوق ہے نا تمہیں اپنے آپ کو چھپانے کا، شرم دکھانے کا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جلتا ہوا سگریٹ میرے بازو پر لگایا تھا اور میں چلا اٹھی تھی۔ میں درد سے بلبلانے لگی تھی تو اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا، میری بات سے انکار کرو گی تو میں تمہیں بھی ویسے ہی جلا کے رکھ دوں گا جیسے ساڑی کو جلایا ہے۔ اور آج کی رات میری پردیپ کے ظلم سہتے ہوئے نکل گئی تھی۔ مجھے یہ لگا جیسے میں نے وہ رات کسی انسان کے ساتھ نہیں بلکہ کسی وحشی درندے کے ساتھ گزاری ہو۔ میرے پورے شریر پر اس کے ظلم کے نشان تھے۔ میری حالت ٹھیک نہیں تھی۔ مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر سما جاؤں، لیکن ایک پل بھی اس گھر میں نہ رہوں، یہاں سے بہت دور چلی جاؤں۔ میں سسکیوں سے رو رہی تھی اور وہ شخص بے خبر سو رہا تھا۔ اسے احساس تک نہیں تھا کہ اس نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا ہے۔ مجھے اسے دیکھ کر نفرت محسوس ہو رہی تھی، اپنے آپ سے بھی گھن محسوس ہو رہی تھی، لیکن یہ تو شاید شروعات تھی۔ اس کے بعد تو جیسے پردیپ نے تماشا ہی پکڑ لیا تھا۔ ذرا سی بات ہوتی تو میرے منہ پر تھپڑ دے مارتا۔ وہ تو اپنے نوکروں کے سامنے بھی لحاظ نہیں کرتا تھا، سب کے سامنے مجھے باہوں میں بھر لیتا، میرے ساتھ سب کے سامنے رومانس کرنا شروع کر دیتا۔ میں روکتی تو میرے منہ پر تھپڑ مار دیتا، اور راجو کے سامنے تو جان بوجھ کر کرتا تھا، کیونکہ وہ لڑکا یہ سب دیکھ کر اپنی نظریں جھکا لیتا تھا۔ غصے سے مٹھیاں بھینچے مجبوری میں وہاں کھڑا رہتا تھا، کیونکہ پردیپ اسے وہیں کھڑا رکھتا تھا اور کہتا تھا کہ یہیں کھڑے رہو، جاؤ گے نہیں یہاں سے۔ شاید وہ ان باتوں سے گھبراتا تھا، ہر شریف مرد گھبراتا ہے۔ 2 مہینے گزر گئے تھے۔ میرے ماں باپ نے کئی بار پردیپ سے کہا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، تو وہ کہنے لگا، میرے گھر پر آپ لوگ مت آئیے گا، کیونکہ آپ لوگوں کا سٹینڈرڈ ایسا نہیں ہے جو آپ میرے گھر پر آ سکیں۔ اس نے میرے گھر والوں کو بھی بہت ذلیل کیا تھا۔ میری ممی نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہماری بیٹی تو ہمارے گھر چھوڑ دو، کچھ دن تو وہ ہمارے گھر پر رہ لے گی، لیکن مجھے 1 گھنٹے کے لیے بھی اپنے مائکے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں نے شادی نہیں بلکہ کوئی قیدی کی سزا کاٹ رہی ہوں۔ کچھ مہینے گزر گئے تھے کہ میری طبیعت خراب ہونے لگی اور مجھے الٹی آنے لگی، گری گری طبیعت اور سر چکرانے لگا تھا۔ جب میری حالت دیکھی پردیپ نے تو وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، تو وہاں اس ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ لیکن یہ سن کر پردیپ خوش ہونے کے بجائے وہ کہنے لگا، مجھے بچہ نہیں چاہیے، ابھی کے ابھی میری بیوی کا ابورشن کرو۔ وہ ڈاکٹر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، لیکن آپ ایسا کیوں نہیں چاہتے؟ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ شادی کے بعد اس کے بچے ہوں۔ تو وہ کہنے لگا، زیادہ سوال جواب مت کرو، جو تم سے کہہ رہا ہوں بس وہ کرو، اس کا ابورشن کرو، ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ڈاکٹر اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا، پردیپ، مجھے بچہ چاہیے۔ تو وہ کہنے لگا، اوہ شٹ اپ، تمہیں میں بچہ پیدا کرنے کے لیے نہیں لایا تھا، مجھے لائف انجوائے کرنی ہے، مجھے بچوں سے سخت نفرت ہے۔ زبردستی اس نے میرا ابورشن کروا دیا، اور جب میں گھر واپس آئی تو بے حال تھی، میں روئے جا رہی تھی۔ 4 دن میرے رو رو کر گزرے تھے۔ میں تو ابھی ٹھیک سے سنبھل بھی نہیں پائی تھی۔
جب پردیپ رات کے وقت میرے قریب آنے لگا، میں نے کہا، پردیپ، میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ میری کیا حالت ہے۔ تو وہ کہنے لگا، تو میں کیا کروں؟ میں بڑی مشکل سے مرتے مرتے بچی تھی، کیونکہ میں پہلے سے ہی بہت کمزور تھی۔ اس پر ابورشن کی وجہ سے تو میری رنگت بھی پیلی پڑ چکی تھی، لیکن اس شخص کو ذرا بھی میرا احساس نہیں تھا۔ میں نے اسے خود سے پیچھے دھکا دیا۔ میں نے کہا، میں تنگ آ گئی ہوں تم سے، تم انسان نہیں جانور ہو، تم مجھے انسان سمجھتے ہی نہیں، پلیز میری جان چھوڑ دو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ غصے سے بھر گیا اور کہنے لگا، آج تو میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تمہاری چیخیں پوری کالونی والے سنیں گے۔ اور پھر اس نے میرے ساتھ۔ آج کی کہانی کا پہلا بھاگ یہیں تک تھا۔ دوسرا بھاگ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔